محبت الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرا ہو، وہ امام عالی مقام جنہوں نے اسلام کی آبیاری کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا، وہ امام حسین جنہیں مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانان جنت کا سردار فرمایا، وہ امام حسین جن کی محبت کا چراغ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے سینے میں روشن ہے، آج اسی امام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ میں چاہوں گا کہ تھوڑی دیر آپ مکمل توجہ کے ساتھ گفتگو کو سماعت فرمانے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ شاید کوئی بات آپ کے دل کے نہا خانے میں اتر جائے اور آپ اپنی زندگی کو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ میں عمومی طور پر ایسے علاقوں میں تاریخ نہیں دیتا جہاں پر ہمارے بچوں میں، ہمارے نوجوانوں میں اور آنے والوں کے اندر شور شرابے کا ذہن ہو اور سننے سنانے کا ذہن نہ ہو، میں اس کو اوائڈ کرتا ہوں۔ لیکن پھر میرے ذہن کے اندر یہ بات آنی شروع ہوئی کہ آخر ان لوگوں کی اصلاح ہوگی کیسے؟ اگر ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو یہ تو سنور نہیں سکتے۔ تو اب میں کوشش کرتا ہوں کہ کبھی اس قسم کے علاقے سے بھی دعوت آئے جہاں پر علم کے عین سے بھی لوگ واقف نہیں اور الف با تا ثا کے الف سے بھی لوگ واقف نہیں، جہاں پر وضو کے فرائض تو بہت دور کی بات استنجے کے طریقے سے واقف نہیں ہیں، وہاں پر بھی پہنچ کر اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ میں جانتا ہوں اتنے بڑے مجمع کے اندر سنجیدگی تھوڑی سی مشکل ضرور ہے، لیکن اگر میری بہنیں اور میرے بھائی حضرات تھوڑی سی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ چپ رہنا سارے لوگوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کا سبب بن جائے اور کسی کے دل و دماغ کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا فرمان اتر جائے اور وہ اپنی زندگی کو سنوار دے، جس کا پورا صحرا چپ رہنے والے اور سنجیدگی سے سننے والوں کو اللہ عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسانی زندگی میں حالات کبھی اچھے بھی ہوتے ہیں، کبھی خراب بھی ہوتے ہیں۔ انسان آزمائشوں کے مرحلے سے گزرتا ہے، کبھی راحت کی زندگی ہوتی ہے، کبھی تکلیف کی زندگی ہوتی ہے، کبھی سکون کی زندگی ہوتی ہے، کبھی بے چینی کی زندگی ہوتی ہے، کبھی کامیابی کی زندگی ہوتی ہے، کبھی ناکامی کی زندگی ہوتی ہے۔ قدم قدم پر انسان امتحان کی وادیوں سے گزرتا ہے۔ جب ایک بچے کی حیثیت سے ہوتا ہے تو اس کی کیفیت جدا ہوتی ہے، ایک بچہ جب نوجوان بن جاتا ہے تو اس کے چیلنجز جدا ہوتے ہیں، پھر وہی نوجوان انسان جب نوجوان بچہ بالکل پختہ انسان کی شکل میں جب تیار ہو جاتا ہے تو اس کے چیلنجز جدا ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے چلے جائیں انسانی زندگی کے اندر مرحلے آتے رہتے ہیں اور امتحان سے اسے گزرنا پڑتا ہے، لیکن آپ ذرا دیکھیں تاریخ میں کوئی ایسا امتحان آپ کو نہیں ملے گا جو امتحان کربلا کے امتحان جیسا ہو۔ امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ جس امتحان کی وادی سے گزر رہے تھے، ذرا آپ سوچئے تو صحیح، وطن سے دور ہیں، رشتہ داروں سے دور ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ چند رشتہ داروں کے علاوہ باقی سب جو ہے مدینے میں چھوٹے ہوئے ہیں، ماننے والوں کی تعداد دور ہے، اور یہ ساری غریب الوطنی کی زندگی آپ کربلا کی سرزمین پر گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہاں اوقات اپنے گزارتے نظر آ رہے ہیں۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جن کے نانا کا کلمہ لوگ پڑھتے ہیں اسی نانا کے نواسے کو شہید کرنے پر آمادہ بھی ہیں۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ
کتنی حیرت کی بات ہے، آپ ذرا سوچو۔ اور پھر یہاں پر 72 یا 82 نفوس قدسیہ موجود ہیں، اور وہاں پر 22,000 کا لشکر جرار تازہ دم موجود ہے۔ یہاں پانی پر پہرا بٹھا دیا گیا، وہاں کھانا پینا اور سب کچھ چل رہا ہے۔ ایسی سچویشن میں کربلا کے تاجدار کے پاس وہ کون سی چیز تھی جس کی بنیاد پر انہوں نے مصیبتوں کا مقابلہ کیا؟ آج آپ کو بھی مصیبتیں آتی ہیں، آج ہمیں بھی مصیبتیں آتی ہیں، آج آپ بھی تکلیف کی وادیوں سے گزرتے ہیں، آج ہم بھی تکلیف کی وادیوں سے گزرتے ہیں۔ کون سا انسان ہے جس کے ساتھ تکلیف دا وابستہ نہ ہو؟ لیکن آج تکلیف کے موقع پر ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ توجہ چاہوں گا، میرے نوجوان بچوں سے پوچھنا چاہوں گا، ذرا مجھے بتاؤ، تھوڑی سی تکلیف آئی کوئی شراب پینے چلا گیا، تھوڑی سی تکلیف آئی کوئی پکچر دیکھنے بیٹھ گیا، تھوڑی سی تکلیف آئی کوئی نشہ کرنا شروع کر دیا، تھوڑی سی تکلیف آئی کوئی ڈرگز لینا شروع کر دیا، تھوڑی سی تکلیف آئی کوئی زنا کرنا شروع کر دیا، تھوڑی سی تکلیف آئی کوئی سگریٹ پینا شروع کر دیا۔ آج اگر انسان کو تکلیف آتی ہے، تکلیف کے موقع پر وہ گناہ کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ لیکن کربلا جیسی تکلیف تو کسی پر نہیں آئی، لیکن اس کے باوجود ہم جب کربلا کے میدان کا جائزہ لیتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اتنی سخت تکلیف، اتنا سخت امتحان، لیکن اس کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تکلیف کے موقع پر اگر آپ دیکھیں کس چیز کو اختیار فرمایا، جس کی بنیاد پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم بھی رہے اور مولا نے انہیں کامیابی بھی عطا فرمائی۔ کامیابی کس اعتبار سے؟ آپ کے ذہن میں شاید یہ بات آئے کہ امام تو شہید ہو گئے، کامیاب کس وجہ سے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، یزید نے گردن نہیں مانگی تھی، یزید نے ہاتھ مانگا تھا۔ امام حسین نے گردن تو دے دی، ہاتھ نہیں دیا، اور بتا دیا وہ ہاتھ میں کیسے دے سکتا ہوں جن ہاتھوں کو مدینے کے تاجدار نے پکڑا ہو۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیں امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ نے کربلا میں وہ کون سی چیز اختیار فرمائی تھی جس کی بنیاد پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم بھی رہے، اور آج صدیاں گزر چکی، غلام حسین تو ملیں گے، غلام یزید کوئی نہیں مل سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ تھوڑا سا سمجھو، میں کچھ اصلاح کرنا چاہوں گا، میری بچیوں کا بھی کی اصلاح کرنا چاہوں گا، اور آپ کی بھی اصلاح کرنا چاہوں گا، تاکہ آپ آج یہاں سے اٹھیں تو یہ سبق لے کر کے اٹھیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں مصیبت آئے تو کیا کرنا ہے، پریشانی آئے تو کیا کرنا ہے، تکلیف آئے تو کیا کرنا ہے۔ ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، ہم مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اور ہم آج جو جمع ہوئے ہیں امام حسین کی محبت میں جمع ہوئے ہیں، وہ سچے انسان تھے، وہ اچھے انسان تھے، وہ نواسے رسول تھے، وہ نوجوانان جنت کے سردار تھے، ایک عظیم مرتبے پر فائز تھے، عظیم مقام پر فائز تھے۔ لیکن آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم نماز کے اندر جب دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں صدیقین کے راستے پر چلا، انبیاء کے راستے پر چلا، شہداء کے راستے پر چلا، صالحین کے راستے پر چلا، تو پتا چلا جب مصیبت آئے تو کسی اور کے راستے کو مت دیکھنا، یہ دیکھنا کہ جب مصیبت آئی تھی تو حسین کون سے راستے پر چلے تھے، جب امتحان آیا تھا تو حسین کون سے راستے پر چلے تھے، جب تکلیف آئی تھی تو تاجدار کربلا کون سے راستے پر چلے تھے، جب امتحان کی وادیوں سے گزرنا ہوا تو امام حسین نے کیا چیز اختیار فرمائی تھی۔ جب آپ ان چیزوں پر توجہ کریں گے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کی زندگی کے اندر سکون آئے گا، آپ کی زندگی میں اطمینان آئے گا، آپ کی زندگی میں قرار آئے گا۔ آئیے قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے واضح لفظوں میں فرما دیا، یہ میرے کریم کا کرم ہے، وہ مصیبتیں پہلے نہیں بھیجتا، پہلے مصیبتوں کا علاج بھیجتا ہے، پھر مصیبتیں بھیجتا ہے۔ جس طریقے سے ہمیں پیدا ہونے کے لیے زمین کی ضرورت تھی تو اللہ نے زمین کو پہلے پیدا کیا، آسمان کی ضرورت تھی، آسمان کو پہلے پیدا کیا، پانی کی ضرورت تھی، پانی کو پہلے پیدا کیا، ہوا کی ضرورت تھی، ہوا کو پہلے پیدا کیا، پھر انسانوں کو پیدا کیا۔ اور اگر سمجھ میں نہیں آتا تو اس علاقے اور دیہات کے علاقے کی وجہ سے یہ میں سمجھاؤں گا تو بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ اللہ
اللہ ضرورتوں کو پہلے پیدا ضرورتوں کو پوری کرنے والی چیز جو ہوتی ہے اسے پہلے پیدا کرتا ہے اور ضرورت کو بعد میں پیدا کرتا ہے۔ بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے، ماں کے سینے میں دودھ اللہ پہلے پیدا کر دیا کرتا ہے۔ یہ میرے رب کی شان ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے کہ انسان کو جن چیزوں کی ضرورت ہے ان ضرورت کی چیزوں کو پہلے پیدا کیا اور بعد میں انسان کو پیدا کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب انسان انسانوں کے ساتھ رہیں گے، انسان انسانوں کے ساتھ زندگی کے لمحات گزاریں گے تو کبھی خوشی بھی ہوگی، کبھی غم بھی ہوگا، کبھی راحت بھی ہوگی، کبھی تکلیف بھی ہوگی۔ تو میرے کریم نے تکلیف سے پہلے تکلیف کا علاج بتا دیا کہ جب کبھی تم مصیبتوں میں گھر جاؤ، جب کبھی تم تکلیفوں میں گھر جاؤ، چاہے وہ تکلیف تمہاری مالی تکلیف ہو، چاہے وہ تکلیف تمہاری اولاد کی تکلیف ہو، چاہے وہ تکلیف تمہاری جان کی تکلیف ہو، چاہے وہ تکلیف تمہاری بیماری کی تکلیف ہو، چاہے وہ تکلیف تمہاری اولاد کی تکلیف ہو، کسی بھی قسم کی جب تمہیں تکلیف آ جائے اور جب تم مصیبتوں میں گھر جاؤ تو پھر تمہیں کرنا کیا ہے؟ دو چیزوں کو اپنانا ہے اور دو چیزوں سے مدد طلب کرنا ہے۔ امام حسین قرآن مقدس صرف اس لیے نہیں پڑھتے تھے کہ قرآن پڑھ کر کچھ ثواب جمع کر لیا جائے، بلکہ امام حسین قرآن اس لیے پڑھتے تھے کہ اس میں جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے اس پر مجھے عمل کرنا ہے، تو نتیجہ وہی نکلے گا جو پروردگار جل جلالہ نے فرمایا۔ اب آپ دیکھیے، سمجھتے ہوئے چلیے تاکہ آپ کے دل و دماغ کے اندر درس کربلا محفوظ ہو جائے اور کربلا سے ملنے والا ایک عظیم پیغام اور ایک عظیم سبق آپ اپنے دل میں لے کر کے یہاں سے اٹھیں، تاکہ کل کی تاریخ میں اگر کوئی مصیبت آپ کے دروازے پر دستک دے تو آپ مصیبت کی وجہ سے ڈرگز استعمال نہ کریں، نشہ استعمال نہ کریں، سگریٹ پینا شروع نہ کر دیں، بلکہ جہاں مصیبت دروازے پر دستک دے تو آپ قرآن کے فارمولے پر عمل کریں، امام حسین کے نقش قدم پر چلیں۔ اللہ اکبر! اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پتہ چلا مصیبت آئے تو شور مچانے سے مصیبت دور نہیں ہوگی، تکلیف آئے شور مچانے سے تکلیف دور نہیں ہوگی، اگر کوئی مر جائے تو اس کے انتقال پر واوا واویلا مچانے سے وہ زندہ نہیں ہو جائے گا۔ تکلیف آئے تو صبر کرو، تکلیف آئے تو صبر کے دامن کو تھامے رکھو اور یہ کہو مولا جس میں تو راضی ہے اس میں میں راضی ہوں، اس لیے کہ تمہارے چاہے سے مصیبت دور نہیں ہو سکتی، اور اللہ چاہے تو ہزارہ مصیبتیں ہوں اللہ اسے دور فرما دے گا۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ دیکھیں کربلا کے تپتے ہوئے ریت پر امام حسین کی حیات طیبہ کا جائزہ لیں۔ اللہ اکبر! مصیبت کتنی بڑی کہ جوان سال بیٹا حضرت علی اکبر وہ شہید ہو چکے، 6 ماہ کی ننھے علی اصغر شہید ہو چکے۔ آپ مجھے بتائیے اس سے بڑی بھی کوئی مصیبت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا بھی کوئی امتحان ہو سکتا ہے؟ ایک جوان سال بیٹا اپنی نگاہوں کے سامنے دم توڑ رہا ہے، ایک ننھا سا بچہ گود میں دم توڑ رہا ہے، اتنی بڑی مصیبت آئی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا وہاں پر شور مچایا تھا؟ کیا وہاں پر چلم چلی کیے تھے؟ کیا وہاں پر اللہ کی شکایت کی تھی؟ کیا نوحہ کیا تھا؟ کیا ماتم کیا تھا انہوں نے؟ کوئی چیز امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کی۔ آج ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی و صحابی و بارک وسلم۔ اے بیٹے ذرا چپ رہو بیٹے،
آپ ذرا دیکھیں، میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بچے کا انتقال اگر پردیس میں ہو جاتا ہے تو ماں یہاں پر پورا آسمان سر پر اٹھا لیتی ہے، اتنا روتی ہے، اتنا چلاتی ہے، اتنے غلط الفاظ استعمال کرتی ہے، اتنے اپنی زبان سے اللہ کے خلاف لفظوں کے الفاظ استعمال کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے جیسے وہ بچہ اس کا ہی بچہ تھا، اللہ کا بندہ نہیں تھا۔ یاد رکھیں، وہ بیٹا بعد میں تمہارا ہے، بندہ تو پہلے اللہ کا ہے نا۔ لیکن آپ ذرا دیکھیں، آج شور مچایا جاتا ہے، چہرہ پیٹا جاتا ہے، لیکن کوئی کربلا میں مجھے بتا دے حضرت علی اکبر کی شہادت پر حضرت علی اکبر کی والدہ نے چہرہ پیٹا ہو، گریبان پھاڑا ہو، شور مچایا ہو؟ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے جب کبھی مصیبت آئے تو صبر سے مدد مانگو۔ تمہارے رونے دھونے سے، تمہاری چلم چلی سے گیا ہوا انسان پلٹ کر نہیں آئے گا۔ تو میرے کریم اگر صبر کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کسی کے گھر سے کسی عزیز کا انتقال ہوتا ہے، اس کی روح پرواز کر لی جاتی ہے، تو پروردگار فرشتے کو بھیجتا ہے، فرشتے جاؤ، میرا بندہ اس کے محبوب کے چھین لینے کی وجہ سے کیا کہہ رہا ہے۔ جب فرشتے پہنچتے ہیں اور گھر والے یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، تو فرشتے پلٹ کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا وہ تو تیری تعریف کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے۔ فرشتوں سے میرا مولا فوراً فرماتا ہے جنت میں ایک محل بناؤ جس کا نام بیت الحمد رکھ دو، اس صبر کرنے والے کو کل بروز قیامت وہ جنت کا محل عطا کیا جائے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں جانتا ہوں صبر آسان چیز نہیں ہے، صبر بہت ڈیفیکلٹ ہے، لیکن میں جو سمجھانا چاہتا ہوں اس لیے کہ آپ میں سے بہت ساروں کے بارے میں میرا غالب گمان ہے بڑے شہروں میں کام کر رہے ہوں گے، کچھ اچھے کام کر رہے ہوں گے، کچھ دوسرے کام۔ بیٹا تم بیٹھ جاؤ، بیٹا بیٹھ جاؤ ایک جگہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ میں سے بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جو اپنے بیوی بچوں کو یہاں چھوڑ کر بڑے شہروں میں کام کے لیے جاتے ہوں گے، بیوی یہاں ہے، بچے یہاں ہیں، اور آپ کسی بڑے شہر میں کام کر رہے ہیں۔ رات کو 2 بجے اللہ نہ کرے کوئی فون آ گیا، بیوی کی طبیعت خراب ہے، ماں کی طبیعت خراب ہے، آپ آ گئے ٹینشن کے اندر، سیٹ چھٹی بھی نہیں دے رہا کہ آپ جا سکیں۔ اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کی نوکری چلی جائے گی۔ اب آ گئے آپ ٹینشن کے اندر، تو اب آپ کریں گے کیا؟ جائیں گے فوراً باہر، لاؤ ذرا شراب پی لیں، لاؤ ذرا سگریٹ پی لیں، لاؤ ذرا برائیاں کر لیں، لاؤ ذرا ڈرگز استعمال کر لیں، تھوڑا سا ٹینشن ریلیکس ہوگا۔ خدا کی قسم یہ ٹینشن ریلیکس کا علاج نہیں ہے۔ اگر ایسی کیفیت آ جائے تو تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، وضو کرو، نماز پڑھو، اللہ تمہاری مصیبت بھی دور کر دے گا اور تمہیں سکون کی دولت بھی عطا فرما دے گا۔ کیا کربلا میں امام حسین کے گھر والوں نے یہ نہیں کیا تھا؟ کیا کربلا میں تاجدار کربلا نے یہ نہیں کیا تھا؟ کتنی بڑی مصیبت، پانی کے قطرے قطرے کے لیے ان لوگوں کو روکا جا رہا ہے۔ کتنی بڑی مصیبت، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے شہید ہو رہے ہیں۔ کتنی بڑی مصیبت، 22,000 کا لشکر تیز تلوار کے ساتھ سامنے موجود ہے، لیکن قربان جائیے میرے امام کی عظمت پر کہ وہاں پر بھی امام سجدہ بھی کر رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، صبر کے دامن کو تھامے ہوئے بھی ہیں، اور اپنے ماننے والوں کو درس دے رہے ہیں۔ اے میرے ماننے والوں، میں تو گناہوں سے تم کو بچانے کے لیے آیا ہوں اور تم کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہوں۔ خبردار کوئی غلط راستہ اختیار نہ کرنا۔ شراب پینا حسین کا کام نہیں، یزید کا کام ہے۔ نماز چھوڑنا حسین کا کام نہیں، یزید کا کام ہے۔ شراب پینے کے ساتھ ساتھ بدکاری کرنا یہ یزید کا کام ہے، حسین کا کام نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا یزید کا کام ہے، حسین کا کام نہیں ہے۔ لیکن جب امام حسین کی محبت کے دم بھرنے والوں کو جب میں دیکھتا ہوں تو زبان سے کہتے ہیں امام حسین سے محبت کرتے ہیں، اور کام سارے یزید والے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
جھوٹ بھی بولیں گے، نماز بھی چھوڑیں گے، گناہ بھی کریں گے، برائیاں بھی کریں گے اور کہیں گے ہم حسین کے ماننے والے ہیں۔ نادانوں، اسی غلط راستے سے بچانے کے لیے تو حسین نے اپنا کنبہ لوٹا دیا تاکہ ہم بھٹکنے سے بچ جائیں، ہم برباد ہونے سے بچ جائیں، ہم غلط راستے سے بچ جائیں۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ صبر بہت طاقتور چیز کا نام ہے۔ جس کسی کو اللہ صبر کی دولت عطا فرما دے وہ کمزور نہیں ہوتا، وہ طاقتور ہوتا ہے۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ایک شخص نے ان کے دور پاک میں ایک طوطا خریدا، جو طوطا کلمہ پڑھتا تھا۔ اس طوطے کو طوطے کے مالک نے کلمہ پڑھنا سکھا دیا۔ اب جب بھی کوئی گھر آتا تو وہ طوطا کلمہ پڑھتا تو طوطے کے مالک کو بھی خوشی ہوتی، آنے والے کو بھی خوشی ہوتی۔ سب کہتے تھے یار اس کا طوطا کتنا اچھا ہے جو کلمہ ہی سناتا رہتا ہے۔ روزانہ کی عادت، صبح و شام طوطا کلمہ پڑھ رہا ہے، ہر آنے والے کا استقبال کلمے سے کر رہا ہے۔ جب اس سے کلمہ سنتے لوگ بہت خوش ہوتے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی تعریف بھی کرتے اور اس گھر والے کی بھی تعریف کرتے۔ ایک دن اچانک، توجہ چاہوں گا، ایک دن اچانک طوطے کا پنجرا کھلا رہ گیا۔ بلی نے کھلا ہوا پنجرا دیکھا، طوطے پر حملہ کیا اور جیسے نہیں، سچویشن یہ ہوئی کہ طوطے کو اس نے پال کے رکھا تھا، طوطا ہمیشہ کلمہ پڑھتا تھا، طوطے کو جو ہے اس نے کلمہ سکھا دیا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بلی نے دیکھا کہ پنجرا کھلا ہوا ہے، طوطے پر اس نے حملہ کیا۔ جیسے ہی طوطے پر حملہ کیا تو طوطے نے کلمہ پڑھنے کی بجائے چی 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 کرنا شروع کیا۔ طوطے کے مالک کو افسوس ہوا، زندگی بھر میں اسے کلمہ سکھاتا رہا، یہ زندگی بھر کلمہ پڑھتا رہا، لیکن جب مرنے کا وقت آئے تو چی 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 کر رہا ہے۔ ایک بزرگ کے پاس پہنچا اور جا کر کے عرض کرتا ہے حضور میں پریشان ہوں۔ انہوں نے پوچھا پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ اس شخص نے کہا میں نے طوطے کو زندگی بھر کلمہ سکھایا اور میرا طوطا زندگی بھر کلمہ پڑھتا رہا، لیکن موت کے وقت اس کی زبان پر کلمہ نہیں تھا، وہ چی چی کر رہا تھا۔ اب بزرگ نے جو جواب دیا میں چاہوں گا اس کو آپ دل و دماغ میں محفوظ کر لو۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں بیٹے زبان پر تو کلمہ تھا، اس کے دل میں کلمہ اترا نہیں تھا۔ آج ہم زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، دل میں اللہ کا کتنا ڈر ہے۔ آج ہم زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن ہم اس کی ماننے کو تیار نہیں۔ اگر ایک سوال پوچھوں تو سب کے چٹھے کھل جائیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اتنا بڑا مجمع ہے، کتنے لوگوں نے آج 5 وقت کی نماز ادا کی؟ مجھے بتاؤ کیا یہ حسینیت ہے جو 72 تلواروں کے زخموں کے باوجود کربلا کے میدان کے اندر سجدہ نہیں چھوڑتے؟ اس حسین کی محبت کا دم بھرنے والا انسان مزے سے سجدے چھوڑ رہا ہے اور اسے کوئی احساس نہیں۔ کیا اسی لیے امام حسین نے جان دی تھی؟ مجھے حیرت ہو رہی ہے، اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر تاجدار کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر قربانی پیش نہ کرتے تو سن لو آج جو شراب کو مسلمان حرام سمجھتا ہے نا، یہ بھی نہیں سمجھتا۔ آج اگر مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے، چہرے پہ داڑھی نظر آتی ہے، سر پہ امامہ شریف نظر آتا ہے اور انسان شراب، جھوٹ اور جوا اور زنا سے کسی حد تک بچتا ہوا نظر آتا ہے، یہ صدقہ ہے امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی یہ کیسی محبت ہے، جس کی محبت کا دم بھرو اس کے راستے پر نہ چلو، جس کی محبت کا دم بھر رہے ہو اس کا طریقہ پسند نہیں۔
صبر سے مدد طلب کرو، اور جب مصیبت آئے شور مت کرو، چلاؤ نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور پاک میں ایک شخص نے ایک پرندہ خریدا، اس پرندے کی آواز اسے بہت پسند تھی، وہ پرندہ چہچہاتا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور پاک کا شخص اسے خوش ہوتا تھا۔ ایک دن ایک پرندہ آیا، پنجرے پر بیٹھا، اور پنجرے میں قید پرندے کو پتہ نہیں کیا اس نے کہہ دیا کہ وہ پرندہ جو پنجرے میں تھا اس نے چہچہانا بند کر دیا، اس نے۔ پرندے کا مالک حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا اور عرض کرتا ہے حضور، مہنگی قیمت دے کر میں نے اس پرندے کو خریدا تاکہ اس کی آواز سے لطف اندوز ہوں، لیکن یہ تو اب بولنا ہی بند کر دیا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولی بھی سمجھتے تھے، فوراً اس پرندے سے آپ نے پوچھا کیا بات ہے، کچھ دنوں سے تو نے بولنا بند کر دیا؟ جواب سنیے۔ اس پرندے نے جواب میں کہا کہ حضور معاملہ یہ تھا کہ میں تو قید کے اندر تھا، پنجرے کے اندر، میرا ایک دوست آیا اور آ کر کہتا ہے کہ تو چہچہاتا ہے، تو آواز لگاتا ہے، اور اس آواز کے اندر تیرا رونا ہے، تیری شکایت ہے کہ میں پنجرے کے اندر ہوں، میں تکلیف میں ہوں، لیکن تیرا مالک تیری زبان سمجھتا نہیں تھا، اور وہ سمجھتا تھا تیری آواز اچھی ہے، اس وجہ سے تجھے قید کر کے رکھا تھا۔ اب سن لے، اگر پنجرے سے تجھے نکلنا ہے تو چپ ہو جا، شکایت مت کر، چپ ہو جا۔ پرندہ چپ ہو گیا اور اس نے کہا حضرت اب میں نہیں بولوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندے کے مالک سے کہا اب یہ تیرے کام کا نہیں۔ اس نے پنجرہ کھولا، پرندہ نکلا، اڑ کر درخت پر گیا اور جا کر کہنے لگا لوگو تم بھی مصیبت میں صبر کرنا سیکھ لو، تکلیفوں سے اللہ تمہیں بھی میری طرح آزادی عطا فرمائے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دامن صبر کو تھامو، اے ایمان والو صبر سے مدد طلب کرو۔ اللہ اکبر، صبر کمزوری کا نام نہیں ہے، صبر طاقت کا نام ہے، صبر قوت کا نام ہے۔ اللہ اکبر، آپ دیکھ لیجئے امام حسین کی حیات طیبہ میں کہیں شکایت نظر نہیں آتی، میں نبی کا نواسا ہوں اور مجھ پر یہ تکلیف نہیں، مولا تو جس میں راضی ہے اس میں میں راضی ہوں۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں صدیاں گزر چکی لیکن امام عالی مقام کی محبت آج بھی لوگوں کے دلوں کے اندر موجود ہے۔ تو آج میری پہلی نصیحت آپ کو یہ ہے، اللہ نہ کرے کبھی تکلیف آ جائے، اللہ نہ کرے کبھی پریشانی آ جائے، اللہ نہ کرے کبھی مصیبت آ جائے، صبر کو تھامو کہ صبر کرنا نبی کی بھی سنت ہے، صدیقین کی بھی سنت ہے، شہداء کی بھی سنت ہے اور صالحین کی بھی سنت ہے اور قرآن پر عمل ہے۔ یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ عز و جل کے مقبول بندوں سے مدد طلب کرنا شرک ہے، نہیں نہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پروردگار نے یہاں پر یہ فرمایا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، صبر تمہیں حوصلہ عطا کرے گا، صبر تمہیں قوت عطا کرے گا، صبر تمہیں طاقت عطا کرے گا۔ آپ کسی انسان کے سامنے روئیں گے دھوئیں گے، وہ آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن صبر کر کے خدا کے سامنے روئیں گے تو وہ آپ کی مصیبتوں کو دور فرما دیا کرے گا۔ صبر کربلا میں امام نے واویلا نہیں مچایا، نوحہ نہیں کیا، بلکہ حد تو یہ ہے کہ امام کی شہادت پر بھی امام کی بیوی نے شور نہیں مچایا، امام کی بچی نے شور نہیں مچایا، امام کی بہن نے شور نہیں مچایا، بس اتنا ہی عرض کیا انا للہ و انا الیہ راجعون، مولا ہم تیرے لیے ہیں اور ہم تیری ہی طرف پلٹ کر کے آنے والے ہیں۔ تو ایک چیز تو یہ ہوئی کہ صبر کے دامن کو تھامنا ہے، اور دوسری چیز صلاۃ، نماز کے ذریعے
اللہ اکبر. میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ سکیں نماز کتنی طاقتور چیز ہے. وہ کون سی خوشی ہے جس میں اللہ نے نماز نہیں رکھی، اور وہ کون سا غم ہے جس میں اللہ نے نماز نہیں رکھی. ہر خوشی میں نماز، ہر غم کے اندر نماز، ہر بڑی رات میں نماز، ہر بڑے مہینے میں نماز. یہ نماز اس طریقے سے رکھی گئی. نماز ہماری پہچان ہے، نماز ہماری ترقی کا ذریعہ ہے، نماز مومنوں کی معراج ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شراب کے اڈے پر اگر کسی کی موت ہو جائے انسان اس طرح سے مرنا پسند نہیں کرتا، لیکن اگر سجدے کی حالت میں موت ہو جائے ہر مسلمان چاہے گا کاش ایسی موت مجھے بھی نصیب ہو جائے. آپ مجھے بتاؤ، تاجدار کربلا نے جان دی تو سجدے کے اندر جان دی. اللہ اکبر، اور درس دیا میں نے ایسی حالت میں بھی سجدہ نہیں چھوڑا ہے، اس لیے کہ تم دنیا کے انسانوں سے قریب ہونا چاہتے ہو، کبھی سرمایہ داروں سے قریب ہونا چاہتے ہو، کبھی سیاست دانوں سے قریب ہونا چاہتے ہو، کبھی طاقتوروں سے قریب ہونا چاہتے ہو، لیکن سن لو اللہ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے. اگر تم سجدے میں چلے جاؤ گے تو تم اللہ سے قریب ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. میری بہنیں موجود ہیں، بچیاں موجود ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہوں گا اے میری قوم کی بچیوں ذرا تم بتاؤ امام حسین میں سجدے کی تڑپ کیسے پیدا ہوئی تھی؟ امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنی جان سجدے کی حالت میں جو دینے کے لیے آپ نے آمادگی بلکہ دے چکے، اس کی وجہ کیا بنی تھی؟ آخر اتنے سجدے کی محبت. تو میری بہنوں غور سے سنو، امام حسین کی جب آنکھ کھلتی اپنی ماں کو مصلی پر دیکھا کرتے تھے. امام حسین کی جب آنکھ کھلتی اپنے والد کو تلاوت کرتے دیکھا کرتے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تمہاری اولاد بھی تمہیں کبھی نماز پڑھتے دیکھتی ہے؟ کیا تمہاری اولاد بھی تمہیں قرآن پڑھتے دیکھتی ہے؟ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور خواتین اسلام، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد کے سانچے میں ڈھالو اور سن لو. آج یہاں سے یہ عزم کر کے اٹھو، نہ نماز چھوٹے گی، نہ تلاوت چھوٹے گی، نہ حیات چھوٹے گی، نہ اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاریں گے. آج کے بعد ہم اپنی زندگی کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گزارنے کی کوشش کریں گے. یاد رکھو امام حسین کی بارگاہ کے اندر آپ نے کھچڑا پکا کر کھلا دیا. یہ نیاز بھی آپ کی اللہ کی بارگاہ میں قبول. آپ نے جلسہ کیا، یہ جلسہ بھی آپ کا اللہ کی بارگاہ میں قبول. نیت اگر پیور ہے تو. لیکن میں آپ کو بتاؤں کیا کھچڑے سے امام حسین خوش ہو جائیں گے؟ یقیناً ثواب آپ کو ملے گا کہ ان کے نام پر آپ نے بھوکوں کو کھانا کھلایا، سبھی لگا دی، پیاس بجھا دی، ثواب آپ کو مل جائے گا. میں جب تلاش کرتا ہوں یا اللہ میرے امام کس چیز سے خوش ہوں گے میں بھی جان لوں تاکہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوش کر سکوں، تو جواب ملے گا تو اگر نماز کا پابند ہو گیا تو حسین خوش ہو جائیں گے. تو نے گناہ سے رشتہ توڑ دیا تو حسین خوش ہو جائیں گے کہ میں نے تجھے یزید کے کردار سے بچانے کے لیے سب کچھ لٹا دیا. تو میرا وفادار ہے کہ تو نماز کا پابند ہو گیا، تو میرا وفادار ہے کہ تو داڑھی کا پابند ہو گیا، تو میرا وفادار ہے کہ محبت رسول میں زندگی گزارنے لگا. اگر یہ کیفیت پیدا ہو گئی تو سن لو میرے امام حسین اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھیں گے جب تک کہ اپنی پیروی کرنے والے کو اپنے ساتھ لے کر چینج کرو. میں ابھی آپ کو امام حسین کی کرامتیں بھی بتا سکتا ہوں، ان کی شان میں اللہ کے رسول کے ارشادات بھی بتا سکتا ہوں، لیکن میں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کربلا سے ہم نے سیکھا کیا؟ جو قوم زمانے سے امام حسین کے سجدے میں جان دینے کے واقعے کو سننے کے بعد بھی سجدہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اس قوم نے امام حسین کی زندگی سے کیا سبق سیکھا؟ کیا سبق سیکھا آپ نے؟ اگر آج ایسے ہی آپ بیٹھے رہے چاہے 3 بجے تک، 4 بجے تک، 5 بجے تک، اور کل سے آپ نے نماز شروع نہ کی، آپ کا آنا یہاں کوئی فائدہ مند نہیں، کچھ بھی نہیں، نتھنگ. اس لیے کہ قیامت میں اللہ پوچھے گا ہی نہیں کہ جلسے میں گئے تھے کہ نہیں گئے تھے.
قیامت میں اللہ پوچھے گا نماز پڑھے تھے کہ نہیں پڑھے. اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں جو خدا کا نہیں ہوا وہ کسی اور کا کیا ہوگا. اور جس کے پاس اللہ کے لیے ٹائم نہیں پھر اس انسان کی کیا کیفیت ہوگی. بدلو اپنی زندگی کو، بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو، بدلو اپنے خیالات کو. آج کے بعد سے آپ کو کوئی بے نمازی نہ دیکھے. خود بھی نماز پڑھو، اپنی اولاد کو بھی نماز کا پابند بناؤ، اپنی بیوی کو بھی نماز کا پابند بناؤ. نماز سیکھو، علاقے کے سنی علماء سے سیکھو، مشائخ سے سیکھو، تاکہ آپ کی زندگی صحیح طور پر قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزرنے لگ جائے. میں یہاں پر اسی لیے آیا ہوں تاکہ میں کچھ پیغام ایسا دے سکوں جس سے آپ کی زندگی میں نکھار پیدا ہو جائے. اب میں آپ کو بتاؤں نماز کا سب سے بڑا فائدہ، نماز کے اگر آپ عادی بن گئے تو آپ کا بدن ہمیشہ پاک رہے گا، آپ کے کپڑے ہمیشہ پاک رہیں گے، آپ کی سوچ پاک رہے گی. اور آج یہ بات آخری عرصے کی گفتگو ختم کرتا ہوں، مجھے ایئرپورٹ نکلنا ہے. آج ہماری نوجوان نسل رات آتے ہی ان گندگیوں کو دیکھنے میں اپنی آنکھوں کو ضائع کر رہی ہے جن گندگیوں کے بعد جینا بھی مشکل اور مرنا بھی مشکل ہو جائے. اس یوٹیوب نے، اس انٹرنیٹ نے نوجوان نسلوں کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا. ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جن آنکھوں سے قبر میں حضور کو دیکھنا ہے کیا ان آنکھوں سے تم گندی پکچریں دیکھو گے؟ کیسے جسارت ہوتی ہے، کیسے دل ہوتا ہے. آنکھیں اللہ نے دی، اس نے کہا قرآن دیکھو. میرے امام کا معاملہ تو یہ ہے کہ سر مبارک کو نیزے پہ رکھا گیا تو وہاں سے بھی قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، اور ہمیں قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، ہم نماز سے بھی ناواقف ہیں. تو اے مسلمانوں، آج امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کی اس محفل سے اگر ایک بندہ بھی صبر و صلاۃ کا پابند ہو گیا تو میں سمجھوں گا کہ میرا آنا وصول ہو گیا، اور ہو سکتا ہے وہی بندہ میری نجات کا ذریعہ بھی بن جائے. اللہ کا شکر ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے. میں بڑے شہروں میں بھی بولنے کا عادی ہوں، امریکہ اور انگلینڈ کے اندر بھی سال میں 1-2 بار جا کر کے بولتا ہوں. لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ یار ایسے دیہاتوں میں جا کے کیوں بولتے ہو، ایسی جگہوں پہ کیسے پہنچ جاتے ہو؟ تو میں یہی کہتا ہوں، جہاں جہاں سے حضور کی دکھیاری امت مجھے آواز دے گی اور میرے پاس ٹائم ہوگا، میں جا کر کے کوشش کروں گا کہ اس دکھیاری امت کو سیدھا راستہ بتا سکوں. بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو. اگر آج کی گفتگو سے کچھ لوگوں نے بھی سبق سیکھ لیا اور اپنی زندگی کو سنوار لیا تو یہ آج کے جلسے کی کامیابی کی سب سے بڑی ضمانت ہوگی. اللہ تعالیٰ